یہ صرف نہ کہ اپنی ذات کے لیے پڑھتا ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ علم کو حاصل کرتا ہے، یہ علم قرآن کو حاصل کرتا ہے، علم دین کو حاصل کرتا ہے، پھر جا کر منبر و محراب پر جا کر مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اور یہ جو مسجد جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کی تعمیر و ترقی میں بڑے بڑے احادیث اور بڑے فضائل موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مسجد کے اوپر آپ سے کچھ گفتگو کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حدیث میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ اور مطلب آپ کو بتاؤں۔ ہم لوگ لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن مفتی نعمان صاحب کے یہاں لڑکیوں کے پڑھانے کا بھی انتظام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں لڑکا بھی پڑھایا جاتا ہے، لڑکی کو بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ لڑکا پڑھا تو لڑکا پڑھا، لڑکا پڑھا تو فرد پڑھا، لڑکی پڑھی تو خاندان پڑھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، لڑکا اگر پڑھتا ہے تو شیطان زور نہیں مارتا، شیطان زور نہیں مارتا۔ وہ سوچتا بہت زیادہ ہوگا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، ماسٹر بنے گا۔ لیکن لڑکی اگر پڑھ لیتی ہے، لڑکی اگر مدرسے کی طرف جاتی ہے تو شیطان کے پورے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، شیطان پریشان ہوتا ہے۔ شیطان کبھی باپ کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی دادا دادی اور نانا نانی کی شکل میں ذہن کے اندر زہر ڈالتا ہے اور کہتا ہے بیٹی پڑھنے جائے گی۔ وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے پڑوسی سے جھگڑا کیا، وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے اپنے جنت کو جہنم بنایا۔ جنت، قبر جو ہے، قبر کیا ہے؟ یا تو وہ جنت ہے، پھر بولیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ جو جنت ہے، اس جنت کو جہنم اولاد کے لیے بنایا۔ پڑوسی سے جھگڑا اولاد کے لیے، پلسر اپاچی شادی میں لیا اولاد کے لیے، 3 لاکھ روپیہ لیا اولاد کے لیے، مرنے کے بعد LIC کا فائدہ اولاد کو مل رہا ہے۔ آپ نے جو بیلنس چھوڑا ہے وہ اولاد کے لیے، گھر مکان زمین جائیداد اولاد کے لیے، ساری چیزیں آپ نے اولاد کے لیے کیا۔ جب مرے تو یہ جو جنت تھا، یہ جنت آپ کا جہنم بن گیا۔ کس کے لیے بولو ذرا سا؟ ارے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ اور اولاد کیسی ہے آپ کی، ذرا اس کا اندازہ لگائیے۔ اولاد آپ کی ایسی ہے جس کو صحیح سے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھنے آتا ہے اور نہ ہی پڑھانے آتا ہے، اور جنازے میں کیا رکعت ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ جنازے میں 6 رکعت، کیا رکعت ہے بابا؟ ارے زور سے بولو، کیا رکعت؟ 2 رکعت۔ نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ جب بیٹا موبائل والا پیدا کرو گے تو جنازہ والا بیٹا کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ یہی چیزیں تو مدرسے سے بتائی جا رہی ہیں نا۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کی نسل کہاں ہے؟ یہ جو جنت تھا جہنم بنایا 2 رکعت والے کے لیے۔ ہماری نسل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جنازے میں رکعت ہے کہ نہیں ہے، اور جنازے میں کیا تکبیر ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ یہ جو اولاد ہے، یہ جو بیٹا ہے جس کے لیے آپ نے ساری زندگی تباہی مچائی ہے، جس کے لیے آپ نے پڑوسی سے جھگڑا کیا ہے، اس بیٹے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جنازے میں 6 تکبیر ہے کہ 8 تکبیر ہے۔ ہم نے تو 6 پڑھا ہے، آپ نے کتنا پڑھا؟ زور سے بولو۔ 4 تکبیر ہے، 2 رکعت ختم۔ ذرا سا سوچو آپ۔ اچھا یہ 4 تکبیر جو ہے، یہ 4 تکبیر ذرا غور سے سنیں، برابر ایک مسئلہ۔ یہ جو لوگ پھر کھڑے ہو گئے بابا، ادھر ادھر والے سب آ جائیے سمٹ کر کے۔ وہ جو کچھ لوگ پیچھے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے اللہ رسول پر اور یہ مسلمان ہے، تھوڑا آ گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں جی کہ بیچ میں خالی پڑ گئی ہے۔ بابو آپ لوگ 10-15 لوگ جو کنارے میں آ جائیے، ذرا سا آ جائیے۔ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ وہ جو لوگ کھڑے ہیں میڈ پہ، آخری والے
گھسکیے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ جو جنازے میں چار کیا ہے بولیے؟ چار کیا ہے؟ تکبیر. چار تکبیر کہنا کیا ہے اس کا؟ چار تکبیر کا کہنا یا پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ ارے بولو کیا ہے؟ میں ابھی اس جمعہ سے پچھلے جمعہ تیسرے جمعہ اس مسجد میں تھا. یہاں بغل میں ایک مسجد ہے, وہاں کے لوگ بھی ہوں گے یہاں پہ میرے خیال سے, جہاں جمعہ میں آیا تھا. ہے کچھ لوگ وہاں کے ہیں؟ تو میں نے وہاں بھی یہی مسئلہ بتایا تھا تاکہ لوگ جاگیں, اور آپ کو بھی جگا رہا ہوں. یہ جو چار تکبیر ہے جنازے میں, اس کا پڑھنا یا کہنا کیا ہے بولیے؟ کیا؟ زور سے بولو یار, ڈر لگتا ہے کیا؟ جنازہ نہیں پڑھا رہا ہوں میں, یاد کرا رہا ہوں. اب کتنے ہیں بولیے؟ پڑھنا یا کہنا کیا ہے؟ زور سے بولیے کیا ہے؟ اچھا کہنا کس کو بولتے ہیں؟ کہنا کس کو بولتے ہیں؟ بولنے کو کہنا بولتے ہیں, یا پڑھنے کو پڑھنا بولتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان چار تکبیروں کو کہنا واجب ہے. کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ زبان کی حرکت سے زبان کو ہلا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے. باپ مر گیا, بیٹا جنازہ پڑھا, امام کا اللہ اکبر, بیٹا امام کا اللہ اکبر, بیٹا وہ سوچ رہا ہے. پہلے تکبیر میں کہا باپ مر گیا, 7 لاکھ LIC کا پیسہ ملے گا, 3 لاکھ کا گاڑی لیں گے, 2 لاکھ بہن کو دے دیں گے, 1 لاکھ بھیا کو دے دیں گے. اللہ اکبر. چھوٹکا بھائی کا شادی کریں گے, بڑھوا لڑک گیا ہے, پلسر لیں گے, 5 لاکھ ٹکا لیں گے. ماسٹر ہو گیا ہے تو اسکارپیو کی بات کریں گے. اللہ اکبر. بہن کو تھوڑا ترکہ میں دے دیں گے, ادھر ادھر کر دیں گے. اللہ اکبر, السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ ہے آپ کے جنازہ. ان تکبیروں کا زبان کی حرکت سے ادا کرنا واجب ہے. پوری زندگی باپ کے جنازے کے پیچھے کھڑے رہو, اگر آپ نے تکبیر زبان کی حرکت سے ادا نہیں کیا, یا پڑھا نہیں, یا کہا نہیں, اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اتنی زور سے پڑھو کہو کہ تیرا دونوں کان سنے, یہ واجب ہے. لیکن نہ ہمیں علم سے واقفیت, نہ مدرسے سے محبت, اور بیٹا ایسا تیار کیا جس کو جنازہ بھی پڑھنے نہیں آتا ہے, اور شادی میں بیاہ میں گاڑی گھوڑا پلسر اپاچی بلیٹ نگد رقم, اور ادھر چلہ پر چلہ, ادھر مولانا چلہ پر چلہ, مار چلہ کی دہ چلہ, دہ چلہ کی مار چلہ. اتنا چلہ لگایا کہ سر میں ٹیٹر نکل آیا. کتنا آیا؟ سر میں ٹیٹر نکل آیا. بیٹا کا بیاہ کیا تو دلال کو فٹ کیا, اور ادھر لڑکی والا سے 3 لاکھ روپیہ لیا, پھر چلا گیا حج کرنے کے لیے. اور یاد رکھو یہ حقوق العباد ہے, یہ حقوق العباد ہے. اگر بیٹی والے سے پیسہ لیا, گاڑی لیا, چلہ لگایا, اور پھر چلے گئے حج کرنے کے لیے, جب تک بیٹی والا معاف نہیں کرے گا, بیت اللہ کے چھت پہ بھی اگر مر جاؤ گے, جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہوگی. یہ ہے بیٹی. تو ہم نے صرف بیٹا کو پڑھایا, بیٹی کو فراموش کیا. اس لیے فراموش کیا کہ بیٹی آئی ہے چولہا چلانے کے لیے, بیٹی آئی ہے بکری چرانے کے لیے, بیٹی آئی ہے بابو کا پھلیا دھونے کے لیے, بیٹی آئی ہے برتن صاف کرنے کے لیے, بیٹی آئی ہے گاؤں گھر میں گھوم کر کے چغلخوری کرنے کے لیے. یاد رکھنا میرے دوست, علم کا حاصل کرنا, اور اتنا علم کا حاصل کرنا جس سے نماز درست ہو جائے, اور اتنا قرآن کا پڑھنا جس سے نماز درست ہو جائے, اتنے مسائل کا جاننا جس سے نماز درست ہو جائے, بیٹا کے لیے بھی فرض ہے اور بیٹی کے لیے بھی فرض ہے. اسی میں ایک چیز اور جوڑو آپ, ہم نماز پڑھتے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ فرض ہے.
یہ بیٹا کے لیے بھی فرض ہے اور بیٹی کے لیے بھی فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹا کے لیے بھی فرض ہے اور بیٹی کے لیے بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ارکان اسلام اور شریعت کے احکام بیٹا کے لیے بھی ہے اور بیٹی کے لیے بھی ہے۔ آقا نے فرمایا، اے لوگو، جس نے اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم و تربیت دی، بالغ ہوئی، اس کی شادی کر دی، میں محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ضمانت لی ہے، اس کی گارنٹی لی ہے۔ اگر بیٹی کو صحیح تعلیم و تربیت دی، بیٹی بالغ ہو گئی، شادی کر دی، تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کس کی بشارت دے رہے ہیں؟ جنت کی بشارت ہے بیٹی کی تعلیم پر۔ مفتی نعمان صاحب قابل مبارکباد ہیں، آپ بیٹا کا بھی مدرسہ چلا رہے ہیں اور بیٹی کا بھی مدرسہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو ہم تمام لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس قد و کاوش، اس محنت کو قبول فرمائے۔ میں ایک بار اس سے پہلے بغیر جلسے کی یہاں حاضری میری ہوئی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں گیا، اوپر میں ٹھنڈ کے زمانے میں لڑکے لوگ ذکر میں لگے ہوئے تھے، مجھے معلوم نہیں تھا یہاں لڑکیوں کا مدرسہ ہے پچھم کی جانب۔ وہاں میں نے بچوں کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، بچیوں کے ذکر و اذکار کی آواز سنی، بچیاں تسبیح و تحلیل پڑھ رہی تھی، کہہ رہی تھی۔ جب میں نیچے آیا تو معلوم کیا، پتہ یہ چلا کہ بچیاں ذکر و اذکار میں لگی ہیں۔ اندازہ لگاؤ اس مدرسے کا، جس مدرسے کے اندر تعلیم بھی ہو رہی ہو اور بچیوں کو صحیح تربیت بھی دی جا رہی ہو، وہ مدرسہ کتنا باعزت، بارونق اور باوقار ہوگا، جہاں آپ کی نسل کو تیار کی جاتی ہے۔ ابھی لڑکپن سے اس کو اس چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تنہائی کے عالم میں ہو یا مجلس کے اندر ہو، اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہنا، جس مجلس میں ہو قرآن کو پڑھتے رہنا، نماز کی ادائیگی کرتے رہنا۔ اگر یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے تو یقین جانیے یہ ادارہ، یہ مدرسہ، چاہے وہ لڑکا کا ہو یا لڑکی کا ہو، اس علاقے کے لیے ایک ایسا تحریک ہے، ایک ایسی تحریک ہے جن لوگوں کو دوسروں کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، اسی مدرسہ اور مسجد کے سلسلے میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ یہ مسجد ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ہم بیٹھے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، وہ الگ حصہ ہے۔ یہ جو مسجد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جس نے مسجد کی تعمیر کی، جو مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں گھر بنایا جائے گا، لوگ بڑی بڑی قربانیاں پیش کر رہے تھے، مغرب سے لے کر ابھی تک آپ نے قربانی پیش کی ہے۔ میں اپنے لیے نہیں، کچھ باتیں آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسجد جب یہ جنتی جنت میں جائے گا، اور آپ کی قربانی تو بڑی مشہور قربانی ہے، لوگ ماں سے محبت کرتے ہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں، لوگ ماں کے نام پر دیتے ہیں، باپ کے نام پر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں ایک واقعہ آیا، باپ بیمار پڑا تو بیٹی نے اپنا کڈنی ڈونیٹ کیا ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ ارے باپ بیمار پڑا تو بیٹی نے کیا دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے کرے میرے لیے آپ کے لیے نوبت آئے، بیٹی کڈنی دے رہی ہے اور بیٹا کرسی سنبھال رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس بیٹی کو تم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، جس بیٹی کو تم نے مظلومہ بنایا ہے، جس بیٹی کو تم نے تعلیم سے دور کیا ہے، ضرورت پڑتی ہے سر میں درد ہوتا ہے، بیٹی کا سسرال کہیں اور ہو 10 کلومیٹر، اگر گاڑی نہ ملے پیدل چل کر آتی ہے باپ کو دیکھنے کے لیے، اور پڑوس میں بیٹا بیٹھا رہتا ہے، آرام سے بیگم کے پاس آرام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹی ہے، اس بیٹی نے اپنے باپ کے لیے کڈنی دیا تھا۔ میں آپ کو اپنے لیے نہیں، آخرت کے لیے، اپنے ماں کی قبر کو بنانے کے لیے، اپنے باپ کے قبر کو بنانے کے لیے، میرے لیے آپ کے لیے جنت میں جگہ بنے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ بیٹی باپ کے لیے کڈنی دے رہی ہے، کون ایسا بیٹا ہے جو ماں کے نام پر اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار کر دے سکتا ہے؟ مسجد کی تعمیر کے لیے کون ایسا بیٹا ہے؟ ماں سے محبت ہے؟ ارے بولو ماں سے محبت ہے؟ جس کو محبت ہے اٹھائے گا، ہم کو تو بہت محبت ہے ماشاءاللہ، جس کو محبت ہے اٹھاؤ۔
نہیں تو ایسے سے کرتے رہو، ڈر لگتا ہے کہ فوٹو آ جائے گا کیمرہ میں تو جائیں گے تو میڈم مارے گی. ہاں لوگ ڈرتا ہے کہ ایسے اٹھائیں گے، وہاں دیکھ رہی ہے وہاں دلان میں سے جائیں گے تو اچھا ماں سے محبت ہے. بولیے امی سے محبت ہے؟ پوری طاقت کے ساتھ اٹھا رکھو ماشاءاللہ. واہ، اگر ماں سے محبت ہے، ابھی مولانا بتا رہے تھے ماں کے بارے میں، وہ ماں جس نے آپ کو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، 2.5 سال تک دودھ نچوڑ کر خون بنایا، آپ کو جوان کیا، وہ ماں جب آپ بیمار پڑتے تھے، وہ ماں جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی تھی، نک منی گروی رکھ کر، زیور گروی رکھ کر، پازیب گروی رکھ کر بیٹا کا علاج کراتی تھی. کراتی تھی کہ نہیں کراتی تھی؟ ارے کراتی تھی کہ کراتی تھی؟ بولو. اگر کراتی تھی دیکھو ماشاءاللہ، ایک بیٹا آیا انگوٹھی والا، ایک بیٹا آیا ماں کا بیٹا آیا، ایک بیٹا دیکھیے یہ انگوٹھی دیا ماں کے نام پر. مسجد کی تعمیر کے لیے سب سے پہلی قربانی ایک انگوٹھی کی. کون ایسا بیٹا ہے جو مسجد کی تعمیر کے لیے، یہ مسجد جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس مدرسے کی تعمیر و ترقی سے ہٹ کر مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی دوسرا بیٹا ہے جو ماں کے لیے ایک انگوٹھی دے؟ نکل گیا، نکال بیٹا، شاباش. ارے کھڑا ہو جا، اے ادھر دیکھ، او گلاب جامن ادھر دیکھ، آجا آجا آجا، تیری انگوٹھی نکل گئی ہاتھ سے ماشاءاللہ. ہاں تجھ کو ہی کہہ رہا ہوں، وہ انگوٹھی نکال لیا ماں کے نام پر. دیکھیے کون ایسا بیٹا ہے جو ماں کے لیے اپنے گلے کا چین لگا دے مسجد کے اندر؟ اگر ماں سے محبت ہے تو بیٹھیے، جائیے مات ماشاءاللہ. یہ دیکھیے 2 انگوٹھی بیٹا دیا ہے، ماں کے نام پر دیا. اچھا آئیے ماں کے نام پر، ماں کے ایصالی ثواب کے لیے، باپ کے ایصالی ثواب کے لیے کون ایسا بھائی ہے جو 1 کنٹل چھر لا کر کے دے؟ ایک بیٹا گلے کا چین لے کے آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھو بیٹا ہے، ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. ماں کے نام پر کتنی نہیں مانگا ہے، گلے کا چین مانگا اور بیٹا دینے کو تیار. سبحان اللہ. یہاں لا بابو، اللہ قبول فرمائے. یہ دیکھو بیٹا کو، یہ دیکھیں گلے کا چین. تیری زندگی میں چین ہی چین نصیب ہوگا، تو نے ماں کے نام پر دیا ہے. اللہ تعالیٰ تیرے تمام جائز تمنا اور مرادوں کو پورا کرے گا. اور کوئی ہے بیٹا، اور کوئی ہے جوان، اور کوئی ہے ماں کا لال، ہے کوئی ماں کے جگر کا ٹکڑا، ہے کوئی ماں کی آنکھ کا روشنی. بیٹا کالا ہی کیوں نہ ہو، ماں کہتے ہیں میرا بیٹا چاند جیسا ہے. چنوا ہمارا بیٹا، یہ چنوا بیٹا. وہ ماں جب ہم بیمار پڑے، پازیب کو بنکی رکھا، گلے کے ہار اور چین کو بیچ دیا، میرا علاج اور تیرا علاج کرائی. اس ماں کے لیے مانگا جا رہا ہے جس ماں کے جسم کو، خون کو نچوڑ کے ہم نے جوانی حاصل کی ہے. کون ایسا دوسرا تیسرا بیٹا ہے جو اس گلے کے چین کا جوڑا لگائے اپنے ماں کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے؟ اگر گلے میں چین ہے، ماں سے محبت ہے، تو بیوی سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور ماں کے ایصال ثواب کے لیے کوئی دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا کھڑا ہو جائے، گلے کا چین اور انگوٹھی لا کر مسجد کی تعمیر میں لگائے. آئیے ماشاءاللہ. کھول رہا ہے، میں نے دیکھ لیا، کھول رہا ہے، کھول رہا ہے چین اور انگوٹھی بھی کھینچ رہا ہے. کوئی ہے 1 کنٹل چھر والا جو اپنی ماں کے نام پر صدقہ جاریہ کی نیت سے مسجد کی تعمیر میں 1 کنٹل چھر دینا چاہتا ہے؟ وہیں سے کھڑے ہو جائیے ماشاءاللہ. 1 کنٹل چھر، 1 کنٹل چھر. ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ ہاتھ اٹھا دیجئے. ماں کے نام پر، او ماں کے نام پہ مانگا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کے لیے مانگا جا رہا ہے. کون ایسا اللہ کا بندہ ہے؟ بولو. 1 کنٹل چھر اس مجلس میں، اس مجلس میں 1 کنٹل چھر ہے؟ کوئی ایک؟ کوئی نہیں ہے. مکھیا جی چلے گئے. آؤ بھائی، 1 کنٹل سب چیز مکھیا ہی دیں گے، آپ بھی دیجئے. بولیے 1 کنٹل چھر، 1 کنٹل چھر، 1 ٹیلر بالو، 1 ٹیلر گٹی. کھڑے ہو جائیے آپ لوگ ماشاءاللہ. اللہ نے اگر دیا ہے بہانہ نہیں مارنا ہے. اللہ نے اگر دیا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے لگائیے. کون ایسا مرد مومن ہے جو 1 کنٹل چھر دے، 1 ٹیلر بالو دے، 1 ٹیلر گٹی دے، الگ الگ دے؟ کوئی دقت کی بات نہیں. کھڑے ہو جائیے اور ہاتھ اٹھائیے. اللہ کے گھر کے لیے جنت میں اگر جانا ہے، آپ بھی جاؤ، آپ کی ماں بھی جائے، آپ کے والد بھی جائیں،
اور آپ نیت کر لو جب تک یہ مسجد بنی ہے، جب تک اس میں عبادت ہوتی رہے گی، جب تک نماز پڑھا جائے گا، جب تک بچے قرآن پڑھیں گے، جب تک بچے قرآن سیکھیں گے، جتنا بچہ قرآن سیکھے گا پھر وہ دوسروں کو سکھائے گا، پھر وہ تیسروں کو سکھائے گا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کا ثواب آپ کو اور آپ کے آباء و اجداد کو، ماں اور باپ کو ملتا رہے گا۔ کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جو 1 کنٹل چھر آگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ 1 کنٹل چھر ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ 1 کنٹل چھر والا، 1 ٹیلر گٹی والا، 1 ٹیلر بالو والا، بولو بھائی کوئی ہے اس مجلس میں؟ 50 بوری سیمنٹ، 25 بوری سیمنٹ، 10 بوری سیمنٹ، ماشاءاللہ بولیے ہے کوئی 10 بوری سیمنٹ؟ جی ماشاءاللہ 50 بوری سیمنٹ کا اعلان، بولیے کون ایسا اللہ کا بندہ ہے؟ 50 بوری سیمنٹ 2 قسطوں میں، 3 قسطوں میں، آئیے ماں کے نام پر۔ ارے کتنی نہیں مانگا گیا، گردہ نہیں مانگا گیا، پھیپھڑا نہیں مانگا گیا ہے، ماں کے عیسائی ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ کون ایسا ماں کا بیٹا ہے جو اس مسجد کی تعمیر کے لیے 50 بوری سیمنٹ دے گا؟ کھڑے ہو جائیے، ہاتھ اٹھا دیجئے، آئیے ماشاءاللہ۔ ذرا جناب بھائی سرور عالم صاحب 5000 روپیہ 5 ٹیلر بالو سلیور۔ دیکھیے ماں کا بیٹا، بولیے نعرہ تکبیر۔ اچھا نعرہ لگانا بھی ڈر لگتا ہے؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑا زندہ دل لوگ ہیں بھائی یہاں کے۔ پہلی ہاں ڈینگا والے، ای ڈینگا دونوں ڈینگا، ہاں اس کو ڈینا بولتے ہیں نا، ڈینا سے ڈینگا، تو لگائے دونوں ہاتھ کا زور ماریے، نعرہ تکبیر۔ کیا نام بتایا؟ کیا نام بتایا؟ سرور عالم صاحب 5000 روپیہ 5 ٹیلر بالو۔ اللہ بھائی سرور نے 5000 روپیہ نقد دیا اور 5 ٹیلر بالو دیا۔ بولے بھائی سرور صاحب زندہ باد، بھائی سرور زندہ باد، علماء اسلام زندہ باد، ماشاءاللہ۔ سرور بھائی کی طرف سے 5 ٹیلر بالو، دیکھیے آ گیا نقد پیسہ بھی سرور بھائی کا۔ نہیں تو 5000 روپے ادریس صاحب، ادریس بھائی نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آگے، ارے بولو بابا آگے، 10 کا مطلب 5000 روپیہ ایک بھائی نے نقد دیا، ساس سسر کے نام پر، ماں باپ اور ساس سسر کے نام پر آپ نے دیا، ماشاء ساس کے نام پر۔ ارے باپ رے باپ، دیکھیے کیا بات ہے، ماں اور ساس ہے کوئی اس میں ساس سے والا؟ ایک بھائی نے دیا، ماشاءاللہ۔ یہ دل ہونا چاہیے، جتنا میری ماں اتنا میری ساس۔ محمد اسرائیل صاحب ٹھیکیدار، محمد اسرائیل صاحب ٹھیکیدار سسونا، محمد اسرائیل صاحب بمقام سسونا 10 بوری سیمنٹ، لکھیے مولانا اس کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسرائیل بھائی 10 بوری سیمنٹ۔ ارے 1 ٹیلر بالو والا، اب بالو کا مسئلہ ہو گیا تو گٹی والا آ جاؤ، 1 ٹیلر گٹی۔ محمد عمران صاحب سسونا جی حافظ عبدالستار مرحوم کے نام پہ اور اپنی والدہ مرحومہ کے نام پہ 2000 روپیہ، ماشاءاللہ۔ حافظ محمد، آمین آمین۔ کیا نام ہے؟ میرے خالو ہے کھلیا سسور۔ اللہ اکبر، دیکھیں سسور لوگ دینا شروع کر دیے داماد کو، اوہ سبحان اللہ۔ ابھی میرے سسور صاحب ہی 5000 روپیہ دیے تھے، اوہ ادریس صاحب۔ یہ بھی سسورے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ۔ یہ 2000 روپیہ، دیکھیں 1 2 3 4، ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اللہ ان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ ایک بیٹا اور آ رہا، ماشاءاللہ، آجا، دیکھو میرا شیر آ گیا، سبحان اللہ۔ ارے ایسے دینے والا دیتا ہے۔ یہ ہے سونو پریس، چوتھی ہاٹ سونو پریس، یہ سونو پریس والے ہیں۔ 1 2 3 4، 2000 روپیہ نقد اور 10 بوری سیمنٹ، 2 اللہ اکبر، 2 سونو پریس زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔
जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 2000 रुपया नगद और 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह इसके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। और कोई है अल्लाह का बंदा, और कोई मर्द मोमिन, आइए टहल कर आइए, चल कर आइए। हमारी माँ और बहनों, ये आवाज़ आपके कानों में भी पहुँच रही है। कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसी बहन है जो अपने बाप के नाम पर, अपने सास और ससुर के नाम पर, अपने ख़ानदान के नाम पर 5 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट, गले का जेवर, नखमुन्नी, पाँव का पाजेब, हाथ का कंगन, गले का हार, माशाअल्लाह। आएगा आएगा आएगा। साइमा खातून 1001 रुपया। साइमा मैना टोला 50 रुपया। मोहम्मद कदीर देगा 50 रुपया। कुरैशा कुमिहा 500 रुपया दी है कुरैशा खातून। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कौन ऐसी माँ है, अरे कौन ऐसी बहन है, देखना है डेंगा में और डेंगा चौक के इस मदरसे में कौन ऐसी माँ है। मर्जीना धुप्पा टोला 5 बोरी सीमेंट। आ गई मेरी माँ बहन। वाह वाह। क्या नाम है, क्या नाम है? 50 रुपया। 5 बोरी वाला क्या नाम है? अर्जीना खातून। मर्जीना बहन ने 5 बोरी सीमेंट दिया है। दोपा टोला। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह उसके जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। है कोई दूसरी माँ, है कोई दूसरी बहन मर्जीना की तरह इसका जोड़ा लगाए 5 बोरी सीमेंट का। 2 आदमी जाइए, नाम लिख कर लाइए। कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसी बहन है जो अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए, अपने सास और ससुर के लिए नखमुन्नी उतार कर दे मस्जिद की तामीर में। अरे गले का चैन दे मेरी माँ, ये चैन तू यहाँ देगी, तुझको कब्र में चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, आराम की जिंदगी मिलेगी। जब तक यहाँ नमाज है, जब तक यहाँ कुरान है, सुबह क़यामत तक इसका तुझको सवाब मिलेगा। कौन माँ है, कौन बहन है, माशाअल्लाह आना शुरू हो गया है। सुभान अल्लाह। एक टेलर गिट्टी है। कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद की तामीर में 1 टेलर गिट्टी लगाए। है कोई अल्लाह का बंदा 1 कुंटल छर मस्जिद की तामीर के लिए लगाए। ये आपके लिए भी बख्शिश का सामान बनेगा, माँ बाप के लिए बख्शिश का सामान बनेगा। बोलो भाई, बोलिए बोलिए। आ जाओ भाई, आ जाओ। माशाअल्लाह। आइए चल कर आइए। कोई है और 10 बोरी सीमेंट, 50 बोरी सीमेंट, 20 बोरी सीमेंट, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया। 10 आदमी ऐसे हो जाएं जो कम से कम 2,000 रुपया का ऐलान कर दे कि मैं 2,000 माँ के नाम से, मैं 2,000 माँ के नाम से, मैं 2,000 माँ के नाम से। उठिए, अपनी जगह से हाथ उठा दीजिए। माँ के लिए मांगा जा रहा है। वो माँ जिसके तलवे को चाट चाट कर जख्म बना दो, लेकिन फिर भी माँ का हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, अगर तुमने ये कार्य खैर किया, तेरे लिए भी और तेरी माँ के लिए भी जन्नत में जाने का जरिया बनेगा। कौन बेटा है जो माँ के नाम पर 2,000 देना चाहता है? उठे और खड़ा हो जाए। माशाअल्लाह, बोलिए। आ जाओ। मोहम्मद मसव्विर आलम साहब जवारी 1 टेलर बालू। सुभान अल्लाह। बालू। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुसव्विर आलम साहब जवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए। 1 टेलर बालू। और कोई 2,000 वाला भाई है इसमें? नहीं है 2,000 वाला? करीब करीब आकर के बैठो भाई। हमारे एक भाई और से के अहम जिम्मेदार जी जनाब भाई कमरुल हुदा उर्फ मुन्ना, हिंदुस्तान हार्डवेयर 11,000। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुन्ना भाई जिंदाबाद, माशा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुन्ना भाई हार्डवेयर ने 11,000 रुपया मस्जिद की तामीर के लिए दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इनके तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। जो है जब बुनियाद रखी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 कुंटल लोहा दिए थे। माशाअल्लाह। 2.5 कुंटल लोहा भी फिर 11,000। अल्लाहु अकबर।
2.5 कुंटल सरिया भी दिया और 11,000 रुपया भी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बीबी अरबन खातून मरीज गाँव, अच्छा। 1,000 सुभान अल्लाह। हमारी एक बहन ने मरीज गांव से अरबुन खातून ने दिया है 1,000 रुपया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी बहन के जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अल्लाह उनके तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला ज़िंदगी में खैर का बरकत का मामला फरमाए। आ जाओ मेरे भाई, कोई है मेरी इस बहन के लिए जोड़ा बन जाए। मैं भी 1,000 देकर इस कार खैर में शामिल होना चाहता हूँ। ऐ नौजवानों, आपको क्या हो गया? अगर कोई मैडम का फोन आ जाए, अभी मिस कॉल मार दे कि मेरा दोस्त मोहतरम आबिद भाई किशनगंज 1,000 रुपया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह जान की माल की इज्जत और अमन की हिफाजत फरमाए। साथ में नहीं आ जाए भाई, जल्दी से आ जाए, जितना निकलना सब डाल दो। माशा अल्लाह। अगर साथ में नहीं है, फूक पेन भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। आकर लिखाइए 1,000 रुपया। सन बेटा दिया 1,000 रुपया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और कोई 1,000 वाला है, पैसा साथ में नहीं है, नाम लिखा दीजिए, पे फोन नंबर ले जाइए, गूगल पे कर दीजिएगा, ऑनलाइन आइए। माशाल्लाह। और कोई 1,000 रुपया वाला बेटा है, मस्जिद का ही चंदा हो रहा है, सिर्फ मस्जिद का चंदा हो रहा है, मदरसे का नहीं, मस्जिद का ही अल्हम्दुलिल्लाह चंदा है, माशाअल्लाह। क्योंकि मस्जिद बननी जरूरी है। मस्जिद का चंदा 1 2 3 4 5 6 3,000 रुपया हमारे भाई ने दिया मस्जिद के लिए। अशफाक भाई ने 3,000 रुपया दिया। अपनी माँ के लिए दिया, अपने बाप के लिए दिया, अपने कब्र के लिए दिया, नबी की शिफात के लिए दिया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और कोई है अल्लाह का बंदा, 1,000 2,000 3,000। आओ, ये मौका बार बार नहीं आता। मस्जिद का काम चल रहा है और आपके सामने में ये सारा काम दिख रहा है। ये जिंदा मदरसा है और ये मस्जिद का तामीर का। आइए, ये मुन्ना भाई के दोस्त मुन्ना ही हाँ। 1,000 रुपया मुन्ना भाई के दोस्त ने 1,000 रुपया दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक भाई ने और 1,000 रुपया दिया। मुन्ना नौशाद जो कुछ भी है, 10 रुपया 5 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, आप कह दीजिएगा क़यामत में, ऐ अल्लाह मेरे पास रुपया नहीं था, मैं गरीब था, मजबूर था, लेकिन अपनी कुव्वत से तेरे घर के लिए खड़ा था। ऐ अल्लाह मेरे पास जो था, ऐ अल्लाह मेरे पास जो था वो मैं लेकर के हाजिर था। आप ये कह दीजिएगा क़यामत में, ऐ अल्लाह मैं अपनी कुव्वत के साथ खड़ा था, अपनी ताकत के साथ खड़ा था। और इसकी गवाही शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब क़यामत के मैदान में देंगे इंशाअल्लाह। तो जिनके पास जो है, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के घर के लिए चल कर पूरी कुव्वत के साथ आइए। 10 रुपया 25 रुपया 50 रुपया 5 रुपया भी अगर आपके जेब में है तो आइए, इस बिस्तरा पे डाल के चले जाइए। हटो बेटा, आइए, आ जाओ। ए लड़का से हटो, हटो हटो, बच्चा से हटो। आइए माशाल्लाह, आइए सुबह। अरे हटो, मस्जिद के लिए आइए। आपको अल्लाह का वास्ता दिया है, मस्जिद के लिए मांगा है। और हजरत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम 0 माइल, उनकी मौजूदगी में यह वास्ता है, इसका भी लाज रखना है आपको। आइए, सुभान अल्लाह, आ जाइए। रास्ता दीजिए ना भाई। ए लड़का, रास्ता दो ना यार, आ रहे हैं लोग बेटा, रास्ता। सुभान अल्लाह, आइए। ए बाबू हटो बेटा, रास्ता दो। मैंने कहा था ना बच्चा सबको हटा दो। चलो, मेरी मार गाना में कुछ लोग चले जाएं। आइए, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके पास 10 रुपया नहीं है, आपके पास 100 रुपया 50 रुपया नहीं है, आपके पास 5 रुपया नहीं है, गुटखा खाने वाला पैसा है, रिचार्ज कराने वाला पैसा है, कब्र में जाने का रिचार्ज करा लो, सांप बिच्छू नहीं लगेगा। आओ माशाअल्लाह, आ जाओ, कब्र का रिचार्ज कर लो, आ जाओ। सुभान अल्लाह, सांप और बिच्छू नहीं आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से ये उम्मीद है, अल्लाह के घर में लगा रहे हो, अल्लाह तुम्हारा घर बनाएगा, नस्लों को आबाद करेगा माशाअल्लाह। आइए, सुभान अल्लाह, वो लोग निकाल रहे। आइए, 5 मिनट का टाइम, सिर्फ 5 मिनट का टाइम और है। हज़रत शेखुल हदीस तशरीफ ला चुके हैं, दीगर अकाबिर उलमा आ चुके हैं। आ जाइए माशाअल्लाह, आ गए भाई, 3 मिनट बाकी है।
3 मिनट और आ जाइए। बाबू रास्ता दो, ए मोबाइल वाला रास्ता दो बेटा, फिर आ जाओ, रास्ता दीजिए। माशाल्लाह। वो देखिए मेरा एक भाई, ये देखो मेरा एक भाई मजबूर है पाँव से, 10 रुपया दिया। ये 10 रुपया, ये 10,000 और 10 लाख पे भारी है, चल कर आया है। अरे ये जन्नत में जाएगा, अपने लंगड़े पाँव से नहीं तंदुरुस्त होकर के जाएगा और वहाँ दौड़ लगाएगा इंशाअल्लाह। इस रुपये की ये हैसियत, ये कीमत है, आप लोगों को अल्लाह ने दिया है। लाई जाइए, आइए हजरत, बस आप लोग जो जहाँ है बैठ जाइए। और दिल भाई से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हकीर ज़र्रे फ़ज़ा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुज़र गए होते। गुनहगार तो ऐसे हैं हम कि बस तौबा, खुदा करीम न होता तो मर गए होते, खुदा करीम न होता तो मर गए होते। आइए हजरत। शोएब ये जिस्मी वाला, हाँ। अपने बहन के नाम पर 1,000 रुपये। माशाअल्लाह। शोएब भाई जेसीबी वाले अपने बहन के लिए देना चौक 1,000 रुपया दिया है। सुबह इंशाल्लाह वो यहाँ जमा करेंगे। दिल भाई दस्तार है, आ जाइए। माशाअल्लाह। ये दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।